بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ اسپیشل کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام پاکستان کی یوم آزادی کے متعلق ہے، جو کہ ہمارا 75واں یوم آزادی ہے۔ 74 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، اور اس کی تاریخ کا یہ سلسلہ اگر ہم دیکھیں تو بر صغیر کے مسلمانوں نے ہندوستان پر 800 سال حکمرانی کی، اور اس 800 سالوں میں مسلمانوں نے جو ترقی دی اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا، اور اس کے بعد میں انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا۔ تو پھر ہندوستان کے مسلمانوں نے، ہندو بھی مسلمانوں کے خلاف تھا کیونکہ ہم نے 800 سال حکمرانی کی تھی۔ اب ایسی ویڈیو کلپس آ گئی ہیں کہ جب بی جے پی کے رہنما افغانستان گئے تو انہوں نے کہا صاحب میں کسی طرح سے بھی جو ہے وہ کئی شہر دیکھنا چاہتا ہوں جہاں سے لوگ حملہ آور ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت چھوٹا سا گاؤں ہے جس نے آ کر ہمارے جو ہے سومناتھ کے مندر کو تباہ کر دیا تھا۔ تو وہ ان کے دلوں میں آج تک چبھا ہوا ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں انگریز نے ہم سے حکومت چھینی تھی تو وہ بھی ہمارے خلاف تھا۔ تو دونوں نے جب مل کر ایک کانگریس کو بنایا تو پھر اس کے بعد میں یہ طے ہوا کہ مسلم لیگ کو بنایا جائے، اور سب سے پہلے سر سید احمد نے یہ بات اٹھائی الگ سے ایک پارٹی بنانا ہے، جو کہ 1906 میں جا کر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ اور ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ پاکستان ایک جو اسلام کا قلعہ بنے، جو سلطنت عثمانیہ اور مغل امپائر کے تباہ ہونے کے بعد میں دنیا میں کوئی ملک اسلامی ملک بچا نہیں تھا سوائے افغانستان کے۔ تو پھر اور افغانستان میں بھی ایک بادشاہ تھی، اس حوالے سے ان کا کوئی یہ کہنا کہ وہ اسلامی ملک تھا، لیکن بہرحال ایک ملک ضرور تھا۔ لیکن یہ کہ پاکستان کا جو قیام تھا اس کے مقاصد جو تھے وہ بڑے عظیم تر تھے، اور مسلمانوں کو نشأت ثانیہ کا خواب دیکھتے ہوئے مسلمان تھے سارے کے سارے برصغیر۔ اور برصغیر کی تاریخ عجیب و غریب ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہاں پر سید بھی تھے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ یوں تو سید بھی ہیں، اور سب کا جب نام لیا جن کی قومیں تھیں، اور وہ مغل ہیں، راجپوت ہیں، پٹھان ہیں، اور ہر علاقے کے علاقے سے آئے ہوئے لوگ موجود تھے تمام، یعنی اگر دیکھا جائے عربستان سے، تمام سینٹرل ایشیا سے، اور دنیا کے یعنی پورے برصغیر کے مسلمانوں کے میں تمام جو ہمارے علاقہ جات ہیں مسلمانوں کے، ترکی کے اور انڈونیشیا کے، ہر جگہ کے مسلمان وہاں موجود تھے۔ ان سب کو جب ان کی حکومت چھن گئی تو پھر انہوں نے ایک قائد اعظم محمد علی جناح کی رہنمائی میں، اور پہلے علامہ اقبال نے خواب دیکھا، اس سے پہلے رحمت علی نے جو ہے چودھری رحمت علی نے جو ہم نے پاکستان کا نام دیا۔ تو یوں ایک جو پروگریسو آہستہ آہستہ تدریجی مراحل سے گزر کر، اور پھر اس مقام پہ پہنچا کہ اعلان پاکستان ہوا 1940 میں، جو ہے 23 مارچ 1940 کو اعلان ہوا، اور یہ مسلمانوں کی خوابوں کی سرزمین قرار پائی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو مقاصد ہیں کیا وہ حاصل ہوئے یا نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مقاصد کے حل کرنے کی طرف ہم بڑھ گئے ہیں۔ جہاں تک کہ تعلق ہے ہماری جو ملٹری پاور کا یا ہماری عسکری پاور کا، اس میں ہم بڑی بحسن خوبی بڑھ رہے ہیں۔ اب ہماری جو ضرورت ہے وہ ہے معاشی ترقی کی، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم جو ہے پورے پاکستان میں پھر رہے ہیں، اور خصوصاً ہم سچ ٹی وی سارے تمام چیمبرس ہیں جو پاکستان کے وہاں جا رہا ہے، اور ان کو یاد دلا رہا ہے کہ پاکستان کو آپ کو اکنامک پاور بنانا ہے۔ یہ آج کے پروگرام میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو شرکا ہیں، جو سب سے اہم شخصیت ہے میاں عبدالمجید نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کے روح رواں اور معروف صنعت کار ہیں، پروفیسر ڈاکٹر سیدہ داؤد صاحبہ ہیں وفاقی اردو یونیورسٹی کی، سید حسن حبیب صاحب سفیر ہیں، موجودہ دور میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، حاجی مظفر علی شجرہ ہیں، سابق رکن صوبائی اسمبلی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، حکیم علامہ محمد اکبر درس صاحب ہیں، معروف مذہبی شخصیت ہیں، ان کے اجداد کا تحریک پاکستان میں کلیدی اقدار رہا ہے، اور ڈاکٹر محمود مقدم ہے، جامعہ کراچی کے شعبہ سیاست سے وابستہ ہیں۔ سب سے پہلے دعوت خطاب دوں گا پروفیسر ڈاکٹر سیدہ داؤد صاحبہ،
جو کہ ایک پروفیسر ہیں اور وفاقی اردو یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، اور ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تو آئیں تو اور پاکستان کے مقاصد کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم، میں شکر گزار ہوں سچ ٹی وی کی اور مرزا صاحب کی کہ ایسی تقاریب جو ہیں وہ آن آف منعقد کرتے رہتے ہیں، اور اس سے نہ صرف ہمارے طالب علموں کو بڑا بہت ہی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ ہماری ویورز کو بھی وقتاً فوقتاً پاکستان کے حوالے سے جو ہیں وہ ایسی چیزیں ان کے علم میں آتی ہیں کہ جو ہمارے جو قارئین ہیں، ہمارے پرانے جو اساتذہ ہیں، ان کے حوالے سے ہم تک پہنچتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک اپنا بھی تجزیہ جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان جب وجود میں آیا تو جو حالات اس وقت ارد گرد تھے وہ بالکل ہی منفرد تھے۔ ایک تو دوسری عالمی جنگ کا اختتام ہوا تھا، پھر یہ کہ پاکستان جب وجود میں آیا تو وہ ایک بالکل نئی ریاست تھی جس کے پاس نہ کوئی معاشی وسائل تھے، نہ ان کی جو سیاسی کوئی اسٹیبلشڈ نظام تھا، اور ان کو چاروں طرف مسائل کا سامنا تھا، کیونکہ انڈیا سے آزاد ہونے کے بعد انڈیا کے ساتھ بھی جو تعلقات تھے وہ ظاہر ہے کہ بہت کشیدہ تھے، لہٰذا پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کے لیے اثر نو جو ہے وہ تگدو کرنی پڑی، اور اپنے تعلقات جو ہیں ایک نئی ریاست ہونے کی بنیاد پر استوار کرنی پڑی۔ ایک نئی کسی بھی ریاست کے لیے اس کی خارجہ پالیسی کو بنانا، اس کو نئے سرے سے تشکیل دینا ایک بہت ہی اہم اور مشکل کام ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے بنائی نہیں جا سکتی، بلکہ وہ ان اے سینس آپ کے ارد گرد کے حالات، واقعات، آپ کے اپنے معاشی وسائل، آپ کے ہیومن ریسورسز، آپ کے انٹرنیشنل کنیکشنز جو ہیں، آپ کے روابط جو ہیں وہ، اور آپ کی جو لوکیلٹی ہے جس خطے میں آپ واقع ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی خارجہ پالیسی کو ان اے سینس ڈکٹیٹ کرتی ہیں، اور آپ کو ان سب ایلیمنٹس کو سامنے رکھ کر خارجہ پالیسی تشکیل دینی پڑتی ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے مشکل کام یہ تھا کہ پہلے تو اس کو اپنی معاشی اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو کنسرن تھے ان کو سولو کرنا تھا، پھر ہندوستان کے ساتھ جو اس کے ایشوز تھے ان کے سولو کرنے میں، ان کو پرامن طریقے سے سولو کرنے کے لیے توقع کرنی تھی، پھر جو دوسری عالمی جنگ کے بعد جو دنیا میں ایک کولڈ وار ایرا شروع ہو چکا تھا، اور ایسٹ اینڈ ویسٹ کا جو ڈویژن تھا، اس حوالے سے پاکستان کو ایک فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس طرف اپنے آپ کو الائی کرتا ہے، لہٰذا پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مغربی طاقتوں کے ساتھ الائی کرنا چاہ رہا ہے، اور ویسٹرن کیمپ میں پاکستان نے اپنے آپ کو شامل کروایا، لہٰذا اس کیمپ میں شامل ہونے کے بعد پھر اس کی جو پالیسیز ہیں ان پہ بھی وہ ویسٹرن کیمپ کی جو پالیسیز ہیں اثر انداز ہوئیں، اور ہمیں جو بڑی طاقتیں تھیں ان کی مرضی کے مطابق اپنی پالیسیز، خاص طور پہ خارجہ پالیسیز کو تشکیل دینا پڑا، لہٰذا پاکستان کی جو مشکلات تھیں وہ انٹرنل تھیں، جو کہ ظاہر انٹرنلی سیاسی طور پہ استحکام نہیں تھا، معاشی مسائل تھے، سوشو اکنامک تھے، مہاجرین کے معاملات تھے، اور سب سے زیادہ یہ کہ ہماری لیڈرشپ کرائسس اس وقت بہت زیادہ تھا، کیونکہ محمد علی جناح کا انتقال بہت جلدی ہو گیا تھا، اور ان کے جانے کے بعد جو ویکیوم تھا، سیاسی ویکیوم، وہ پر کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ اب ڈاکٹر محمود مقدم صاحب سے درخواست گزار ہوں جو جامعہ کراچی شعبہ سیاست سے وابستہ ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں رابطہ فورم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے مجھے دعوت دی۔ اللہ کا شکر ہے، سب سے پہلے اس بات کا ہم شکر ادا کریں گے کہ آج ہم 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں، اس دفعہ 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں، گویا کہ ہم پاکستان کی تیسری سلور جوبلی منا رہے ہیں، تیسری بار ہم جشن سیمی منا رہے ہیں، اور اس بات پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم گزشتہ 75 سال سے آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔
موضوع اس دفعہ گفتگو کا رکھا گیا ہے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا کیا وہ حاصل ہوئے. اس پر بہت لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی ہے اور کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن مختصر گفتگو ہم کریں گے کیونکہ یہاں بہت سارے سینئر لوگ موجود ہیں اور ان کے سامنے لب کشائی کرنا یہ بڑی جرت کی بات ہے، لیکن چونکہ مرزا صاحب کا حکم ہے تو کوشش کی جا سکتی ہے. پاکستان کے حصول کی جو جد و جہد تھی اس کے کئی مراحل تھے. سب سے پہلے تو جد و جہد جو کئی مراحل میں، جو ایک وقت میں یہ جد و جہد آزادی رہی، ایک وقت میں مسلمانوں کی بقا کی جد و جہد رہی، پھر آخری مرحلے میں جا کر 29 مارچ 1940 کے بعد یہ جد و جہد پاکستان میں تبدیل ہو گئی اور اس کی متشکل واضح ہوئی، بہت متشکل سامنے آئی اور صورتحال واضح ہوئی کہ اب جو ہے وہ حصول پاکستان ہمارا مقصد ہے اور واحد مقصد جد و جہد کا جو ہے وہ حصول پاکستان ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے طالب علموں کو بتاتے ہیں کہ 1940 سے 1947 کا جو دور ہے یہ جد و جہد آزادی اور مسلمانوں کی بقا کے ساتھ ساتھ جد و جہد پاکستان اور حصول پاکستان کا بھی دور ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ حصول پاکستان کا تھا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے نعرہ لگایا بٹ کے رہے گا ہندوستان اور لے کے رہیں گے پاکستان. اور بالآخر مختصر جد و جہد یہ تاریخ انسانی کے اہم واقعات میں سے ہے کہ 23 مارچ 1940 کو ہم نے ایک مقصد کا تعین کیا اور 7 سال کے مختصر عرصے میں ہم نے وہ مقصد حاصل کر لیا. تو حصول پاکستان جس شکل میں ہوا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال 14 اگست 1947 کو بالآخر اس عرض پر، اس سرزمین پر ایک نیا ملک وجود میں آیا جو مملکت خداداد پاکستان کہلایا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ، اگلا مرحلہ تھا تشکیل پاکستان کہ نو زائدہ مملکت، نئی مملکت کی تشکیل، اس میں حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور دیگر مسائل جو ہم ابتدائی طور پر پاکستان کو درپیش تھے. اور اس میں بہت سارے مسائل تو فطری تھے کہ ایک ریاست جب وجود میں آتی ہے تو اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کئی مسائل ایسے تھے جو انگریز اور کانگریس کی سازشوں کی وجہ سے اور ان کی بدنیتی کی وجہ سے پاکستان کو درپیش ہوئے، لیکن پاکستان نے عزم و ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگلا مرحلہ جو تھا وہ ایک اور اہم مرحلہ پاکستان کی جد و جہد کا، وہ تھا بقائے پاکستان، کہ ہم نے پاکستان حاصل تو کر لیا اور اس وقت یہ کہا بھی گیا کہ جن حالات میں پاکستان کی تشکیل ہوئی ہے یہ 24 گھنٹے سے زیادہ قائم نہیں رہے گا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ ہم صرف ایک خیمہ گاڑ رہے ہیں پاکستان کی شکل میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج 75واں یوم آزادی ہم منا رہے ہیں. تو پاکستان اللہ کا شکر ہے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مدد سے یہ حاصل ہوا اور اللہ ہی کی مدد سے یہ آج قائم ہے. اب آخری مرحلہ جو ہے وہ ہے تعمیر پاکستان، اور اس کے لیے گزشتہ 75 سالوں سے مختلف مراحل میں اور مختلف عنوانات سے اور مختلف سطح پر اور مختلف مراحل میں کوششیں ہو رہی ہیں، اور وہ ایک بہت طویل گفتگو ہے. پاکستان کے جو مقاصد تھے، جیسا کہ بارہا قائد اعظم نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ ہم پاکستان کے شکل میں ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں کہ جو پورے عالم اسلام کے لیے، مملکت امت اسلامیہ کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، مسلمانان عالم کے لیے ایک نمونہ ہو، ایک ماڈل ہو، ایک ایگزامپل ہو، ایک رول ماڈل ہو. قائد اعظم سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا؟ قائد اعظم نے کہا پاکستان کا دستور تو 1500 سال پہلے تیار ہو چکا، قرآن کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دستور دے دیا، آپ پاکستان کے دستور کے حوالے سے فکر مند نہ ہو. تو پاکستان ایک طے شدہ بات تھی اور ہے، اس میں دو رائے کسی نہیں ہے کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے حاصل کیا گیا تھا. مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت نے ہندوستان میں ایک طویل جد و جہد کے بعد، عظیم قربانیوں کے بعد پاکستان حاصل کیا. تو پاکستان کو ایک مسلمان ریاست، ایک اسلامی ریاست ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور اس میں کسی بحث کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، وہ ایک صرف پاکستان کے مخالف ہیں اور وہ اپنے ذاتی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. ورنہ پاکستان کے مقاصد کے حصول کے، پاکستان کے جو مقاصد تھے اور پاکستان کے حصول کے لیے جو جد و جہد کی گئی، اس میں کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ پاکستان کو ایک
سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے گا. تو میں اپنی گفتگو اس پر ختم کرتا ہوں کہ 75واں یوم آزادی ہے, 74 سال پاکستان کو ہو رہے ہیں, اور اس دوران میں, اس دور میں, اس وقت میں, اس مدت میں ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے, لیکن ابھی بہت کچھ حاصل کرنا ہے. اب میں درخواست گزار ہوں سفیر سید حسن حبیب صاحب سے. بہت شکریہ مرزا صاحب اور رابطہ فورم انٹرنیشنل کے جنہوں نے اس تقریب کا آغاز کیا, انعقاد کیا. کہا تو بہت کچھ جا سکتا ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ 10 منٹ کے اندر اندر جو میرے خیالات ہیں میں شیئر کر لوں. ان باتوں کو ریپیٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو وہ مسائل بتائیں, وہ آبجیکٹیوز اپنے بتائیں اور اپنا اسٹیٹس بتائیں جو ہم نے حاصل کیا ہے. تو میں بنیادی طور پہ جو ہمارا مقصد تھا وہ تو تھا کہ ایک ایسی ریاست کا حصول جہاں ہم محفوظ ہوں اور ہمارے ترقی کے سارے جو راستے ہیں وہ اویلیبل ہوں. تو جیسے پہلے پروفیسر صاحب نے کہا کہ جو ہمارا بنیادی ایم تھا آزادی, وہ تو ہم نے ڈیموکریٹکلی حاصل کر لیا, اور اس میں کوئی کلام نہیں کہ یہ پاکستان کی جو جد و جہد تھی اس کے ڈیموکریٹک ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. لیکن جو ہمارے دشمن تھے انہوں نے اپنا کام پورا کیا. پاکستان کے پانی کے ریسورسز انہوں نے بارڈر اس کے ایوارڈ میں انڈیا کو دے دی, جس کا نتیجہ ہوا کہ 48 میں ہمارے پاس اریگیشن کا پانی نہیں تھا, اور ہمارے لیے ایسے ایسے مسائل کریٹ کر کے گئے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طرح سے اپنا سروائیول کی جنگ سے نہ نکلے. اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ وہ ریاست جس کے لیے 4-5 مہینے کی زندگی تشخیص کی گئی تھی اس نے اپنے 75 سال مکمل کر لیے, اور انشاءاللہ اگلے 75 سال بھی اس سے بہتر ہوں گے. لیکن جو ہمارا جو مختصراً میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے آغاز جہاں سے کیا تھا وہ بہت کمزور اور بری صورتحال تھی. اگر آپ پاکستان میں اس وقت جو ہمارا موجودہ پاکستان ہے اس کا آپ انڈسٹری کا تعین کریں تو اس وقت پاکستان میں کل 48 انڈسٹریز تھیں, جن میں 2 ماچس فیکٹریز بھی تھیں. جو بجلی کے کارخانے تھے وہ زیادہ تر بند تھے, کیونکہ جو ان کو چلانے والے جو تھے مہاجن وہ جا چکے تھے, اور نہ ان میں کوئلہ تھا نہ ان کے پاس انجینئر تھے. اسی طرح سے اگر سڑکوں کا نظام دیکھیں, ریلوے کا ایک نظام ہے جو قدرے بہتر تھا, لیکن اس میں بھی جو انجینئرز تھے اور جو ٹیکنیکل لوگ تھے وہ چلے گئے تھے, اور جو انڈیا سے ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگ آئے تھے ان کی تعداد بہت کم تھی. جو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا آغاز پہ وہ تھا مہاجرین کی ریہیبلیٹیشن. 7 ملین ٹوٹے پھوٹے, ذہنی طور پہ پریشان, بچھڑے ہوئے, اور بغیر کسی ساز و سامان کے ہم نے 7 ملین لوگوں کو سنبھالا, جو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اگر ہم اس پہ جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے. کوئی فیمائن نہیں آیا باوجود اس کے کہ انڈیا نے پانی بند کیا. 2 سال بعد ہمیں جو ہے وہ ڈرائی سائیکل آیا, بارشیں نہیں ہوئیں پاکستان میں. اس کے باوجود بھی کسی نہ کسی طرح سے, جیسے پروفیسر صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے الائنسز ایسے رکھے, اپنی پالیسیز ایسی رکھی کہ ہم کبھی ویسٹ کے ساتھ ہوتے تھے, کبھی ہم ایسٹ کے ساتھ تھے یا کمیونسٹ بلاک کے ساتھ تھے. تو یہ ہماری کامیابی تھی. ہم نے اپنی پالیسیز کو اس طرح آرگنائز کیا کہ ہم نے اپنے سروائیول کا جو موسٹ کرٹیکل فیز تھا اس کو آسانی سے پورا کیا, اور دھیرے دھیرے ہم ترقی کرنے لگے. جیسے میں نے کہا روڈز ہمارے پاس نہیں تھے, اسپتال ہمارے پاس نہیں تھے, اسکول ہمارے پاس نہیں تھے, انڈسٹری ہمارے پاس نہیں تھی. جیسے کوئی ایلومینیم کی فیکٹری نہیں تھی, کوئی اسٹیل کی فیکٹری نہیں تھی, اور یہ ملک بہت ہی کیا کہا جائے کہ برے حالوں میں تھا, اس لیے کہ انگریز نے اس خطے کو صرف را مٹیریل سپلائی کے لیے رکھا تھا, اور یہاں نہ تعلیم کا کوئی معیار تھا. بہت تھوڑے سے اسکول تھے جو ایلیٹسٹ ایجوکیشن کے لیے تھے, جن میں مشنری اسکول تھے زیادہ تر. گورنمنٹ کا جو کنٹریبیوشن تھا وہ بہت کم تھا. لیکن اس کے اور اس کے بعد جو میں نے جیسے کہا کہ مینجمنٹ ہمارا مسئلہ رہا, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو سول بیوروکریسی تھی اس میں مسلمانوں کا ریشو بہت کم تھا انگریزوں میں, اور اس میں سے بھی زیادہ تر لوگوں نے پاکستان آنا اس لیے نہیں پسند کیا کہ وہ اپنے بزرگوں کو اور اپنی فیملیز کو انڈیا میں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. بہرحال جو ہمارے ہاتھ بیوروکریسی آئی اس کی مدد سے ہم نے اپنے ادارے قائم کرنے شروع کیے, ہم نے بینکس قائم کرنے شروع کیے, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے میکینزمز قائم کیے, اور ہم ایک بہت
طریقے سے اور بہت آرگنائز وے میں آگے بڑھنا شروع ہوئے. اس کے بعد پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم نے بہت مشکل فیصلہ کیا جس کو انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں. اس کے بعد ہماری ایریگیشن امپروو ہوئی. پھر ایوب خان کے دور میں 60s میں ہم نے ہائی ویلیو سیڈس کا استعمال شروع کیا. تو ایک اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم 62-63 میں ہم نے خلا میں راکٹ بھیجنے شروع کر دیے. تو ایک ملک جو ابھی بنا تھا 15 سال کے اندر وہ ایک دم آگے چلا جائے. اگر آپ غور سے دیکھیں, اگر آپ اس کا کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو سینٹرل ایشین ممالک سے آپ اپنا کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ جو آزاد ہوئے لیکن اس کے بعد ابھی تک ان میں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی جو ہم نے صرف 15 سال میں حاصل کر لی تھی. اور پھر ہمارا سب سے بڑا کارنامہ جو تھا وہ ہم ایک ایٹامک طاقت بن گئے. اس سے پہلے ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ہماری فوج جو ہے اس کے پاس کوئی ایسا آپشن ہوگا. نہ کبھی امریکہ نے یا کسی اور ملک نے ہمیں اس پہ انکریج کیا. چائنا سے ہم نے مدد حاصل کی اور جہاں جہاں سے ہمیں ملا اس کی بنیاد پہ ہم نے اپنی ڈیفنس انڈسٹریز کی بنیاد رکھی. ٹیکسٹائل ہماری ڈیولپڈ ہے, لیدر ہماری ڈیولپڈ ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ہماری اچیومنٹس کم نہیں ہیں. جہاں پرابلم ہمیں آیا ہے ان کا میں ضرور بیان کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن کا وہ اسٹینڈرڈ اور ڈائریکشن نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ہم جو لوگ پیدا کر رہے ہیں وہ بس جو ہیں وہ ایک خاص فیلڈ تک ہیں. ان کی تعلیم جو ہے وہ نوکری کے حصول کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن اس سے آگے وہ ان کو نہیں لے جا سکتی. اور جو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا مینجمنٹ ہمارا میجر پرابلم ہے, جس کے لیے آپ دیکھیے کہ کراچی جیسا شہر جو ہے اس کو ہم مینج نہیں کر پا رہے, اور اب تو اسلام آباد اور دوسرے بڑے شہروں کا بھی ہمارا یہی پرابلم ہو رہا ہے. جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم آیا وہ تھا ہماری نیشن بلڈنگ. ہمیں اس علاقے میں جو قومیں ملیں وہ بہت اچھی تھیں لیکن وہ سب انڈیویجولسٹک تھیں. ہم لوگ قبائلی معاشرے کا حصہ تھے. ان کو ایک ماڈرن ڈیولپڈ قوم بنانا جو ہے وہ شاید ہم اب تک اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ الزام لگا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں تواتر نہیں, کبھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہے کبھی فوج آ جاتی ہے. تو لیکن اس کے علاوہ یہ کہ ہم میں لیڈرشپ کا شدید فقدان ہے. ابھی بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کا کوئی لیڈر جو ہے وہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس سے آپ یہ امید رکھیں کہ یہ قوم کو بالکل صحیح ڈائریکشن میں لے جائے گا. یہ بڑا اسٹیٹمنٹ ہے, میں اس پہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا کیونکہ اختلافی معاملہ ہے, لیکن ہمیں لیڈرشپ کا بنیادی پرابلم رہا ہے ہمیشہ. چاہے ہماری وہ خارجہ پالیسی ہو, چاہے ہماری انڈسٹریل پالیسی ہو, چاہے ہماری ایجوکیشن پالیسی ہو, اس میں وہ جو لیڈر کا انپٹ ہے وہ مسنگ نظر آتا ہے ہمیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو دوسرا بڑا میں مسئلہ سمجھتا ہوں وہ ہے کرپشن. کہیں ہم سے اس سارے ایفرٹ میں ایک غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے لوگوں کو وہ مورل ویلیوز ٹرانسفر نہیں کی جو ایک ذمہ دار قوم کی ہونی چاہیے. آپ کی برانڈنگ بہت ویک ہے اس لیے کہ آپ کا تاجر جو ہے وہ ایک دن میں سارا پیسہ نکال لینا چاہتا ہے. وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ اس کی پروڈکٹ کوئی 150-200 سال چلے گی اور اس کے پوتے پڑ پوتے بھی اسی کاروبار میں ہوں گے. نہیں, وہ چاہتا ہے کہ پہلے کنسائنمنٹ میں وہ اتنا کما لے کہ اس کے پاس مرسیڈیز آ جائے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے دنیا میں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور سیکنڈلی جو کرپشن ہے, جو اشرافیہ ہے آپ کی, وہ شاید اس ملک میں اپنا فیوچر نہیں دیکھتی ہے. جو وہ کماتے ہیں, جو وہ حاصل کرتے ہیں, وہ اس کو باہر بھیج دیتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, یہ 1950s سے ہو رہا ہے. یہ بہت بہت شکریہ جناب محترم سید سفیر پروفیسر سید حسن حبیب صاحب. اس میں ایک دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایٹم کے بارے میں کیونکہ آیا ہے تو اس کو میں کنسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایٹم برائے امن کا جو تصور تھا وہ امریکہ سے آیا تھا. اور ایک لارڈ تھا آسٹریلیا کا, اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک خط لکھا تھا, اور یہ 1948 میں, کہ آپ کو یہ ایٹم بنانا چاہیے برائے پیس. قائد اعظم اس کا جواب ہم نے قائد اعظم نے مثبت دیا, اور وہ میری کتاب میں اگرچہ میں نے سوالی نشان کے طور پہ چھوڑا ہے, لیکن وہ جو کتاب میں نے آپ کو پیش کی ہے جوہری نشتر تحقیق, اس میں موجود ہے یہ بات, اس کا ذکر پروفیسر کا. دوسری بات جو آپ نے فرمائی
کہ اشرافیہ جو ملک سے باہر پیسہ بھیجتی ہے، اس کی وجہ بیسک وجہ یہ ہے کہ ایوب صاحب کے حکومت کو لینے کے بعد میں سب لوگوں نے یہ سمجھ لیا، یعنی 1972 کا ڈیبیکل جو ہوا ہے وہ بھی اس بنیاد یہی ہے کہ ہم یہاں پر جو بھی ہم کرتے ہیں تو فوج پھر آ کر ہم سے ٹیک اوور کر لیتی ہے۔ وہ جس طرح سے انہوں نے پھر وہ نیشنلائز کیا بھٹو صاحب نے، وہ سارے مسائل آپ کے سامنے ہیں کہ وہ اتنی ترقی جو ایوب صاحب نے کی تھی، بہت زبردست ترقی کی تھی، لیکن وہ ایک قسم کی بے یقینی پیدا کر دی تاجروں میں کہ ہمارا پیسہ پھر یہ فوج قبضہ کر لیتی ہے یا پھر اب یہ جو ادارے قبضہ کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا۔ تو اب اشرافیہ کو یقین دلانا پڑے گا، لیکن یہ جو اشرافیہ ہے یہ انگریزوں کی پروردہ ہے، یہ تو بات طے شدہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اپنے اس نظام کو واپس ریورٹ نہیں کیا ہے۔ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں اشرافیہ میں، جیسے آپ کہتے ہیں جاگیرداروں میں، ذمہ داروں میں، جو چودھریوں میں، سرداروں میں، ملکوں میں، یہ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، لیکن اس کے نظام کو آپ نے وہ نہیں بنایا۔ اس کے بعد ناظرین کرام اجازت دیتے ہیں، اللہ حافظ۔